بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ ناظرین، آج جو اسلامی شخصیت ہمارا موضوع ہے، میں ان کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، آپ اسے پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے بعد علامہ صاحب اس کا اعلان فرمائیں گے کہ یہ کون سی شخصیت ہیں۔ جو آج ہمارا موضوع سخن شخصیت ہیں، ان کا تعلق قریش کی مشہور شاخ قبیلہ تیم سے تھا۔ ان کی شخصیت جو ہے وہ اس حوالے سے بھی قابل قدر ہے کہ ان کا جو نام تھا پہلے عبد الکعبہ تھا اور اس کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ان کی معلومات، آپ کی معلومات کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ ان کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی کنیت جو ہے اس کا میں معنی بتاؤں گا، نام نہیں دوں گا، کنیت نہیں بتاؤں گا، لاسٹ میں آپ کو خود ہی اس کا پتہ چل جائے گا۔ ان کی کنیت بیٹے کے نام سے چلتی ہے، جیسے ابو القاسم ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کے بیٹے کے نام سے کنیت ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نام کا ان کا کوئی بیٹا نہیں۔ پھر اس کی مطلب کہ چیک کریں، اس کا معنی چیک کریں کہ وہ کون، کس کا مطلب کہ یہ کس کے باپ ہیں، تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ نیکی میں پہل کرنے والے کا باپ، یعنی نیکی میں پہل کرنے والا، یہ ان کی پہل کرنے والے کا باپ یا نیکی میں پہل کرنے والا، یہ ان کی کنیت کا معنی جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کی جو عظیم شخصیت ہمارا موضوع ہے، ان کو یہ بھی ایک خاص حاصل ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا ساتھی میرا بھی دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ساتھی بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے۔ اور ان شخصیت کو یہ بھی مقام حاصل ہے کہ نہ صرف انہوں نے خود اسلام قبول کیا اور صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے، بلکہ ان کے والد محترم بھی صحابی تھے، ان کی والدہ محترمہ بھی صحابیہ تھی، اور ان کے بیٹے بھی صحابی تھے، ان کی بیٹیاں بھی صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئی، ان کے نواسے اور نواسیاں بھی صحابیت کے درجے پر فائز ہوئی، اور ان کے پوتے جو ہیں وہ بھی صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کل جیسا کہ مسجد بنوانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا یہ ثواب کا کام ہے، تو اسلام کے اندر سب سے پہلی جو مسجد کے لیے جگہ خرید کر دی، اس کی قیمت بھی اسی شخصیت نے ادا کی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد نبوی نہیں تھی، مسجد نبوی کی جگہ انہوں نے خرید کر دی، اور پہلی جو مسجد بنی مسجد قباء، اس کی تعمیرات کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس شخصیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ اپنا جسم سب سے زیادہ مس کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی، باہر میں بھی۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، علامہ صاحب اس کی وضاحت بعد میں فرمائیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو فرما دیا کہ کم کم مجلس میں میری آیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اس شخصیت نے بھی کم آنا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کم آنا پسند نہ آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وضاحت فرمائی، انہوں نے وضاحت فرمائی کہ میں اس وجہ سے نہیں آتا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ کم کم آیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تیرے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ تو جتنا زیادہ آئے گا اتنی زیادہ محبت بڑھے گی۔ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، تمام صحابہ نے ہی دی ہیں، لیکن ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جتنا مجھے ان کے مال نے نفع دیا ہے، کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، یہ بھی فضیلت انہی کو حاصل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً ان کا نام نامی، اسم گرامی گردش کر رہا ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اس کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج کی جو ہماری اسلامی شخصیت ہیں، جن کے بارے میں نے پہلے وضاحت کی ہے، آپ کے ذہن میں ان کا نام آ گیا ہوگا،
تو ان کا جو ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے علامہ فیض الرحمان صاحب کو۔ سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر، میں آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ قربان جاؤں صدیق تیرے مقدر پر کہ سابقہ کتابوں کے عالم تیرے پاؤں چومتے۔ سبحان اللہ، دست بوسی کی۔ اور ساتھ کہا میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ جب اللہ کا محبوب نبی اعلان نبوت کرے تو اس کے اندر قبولیت میں تاخیر نہ کرنا، اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دینا۔ اب ابھی وقار اور ساتھ کہا میں چند اشعار سناتا ہوں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں۔ وہ اشعار سنائے، سیدنا صدیق اکبر نے سنے۔ سیدنا صدیق اکبر یمن سے واپس پلٹے، خاندان قریش کے لوگ اکٹھے ہو کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں تیرے دوست نے عجیب اعلان کر دیا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اہل قریش کہتے ہیں اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو اس یتیم کو نعوذ باللہ بنانا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کو ٹال دیا۔ ٹالنے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ یہاں یہ روایت ملتی ہے ابن اسیر کے اندر، اس الغابہ کے اندر، کہ آپ نے عرض کیا حضور آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ کہا جس عالم سے یمن میں ملے ہو کیا وہ دلیل تھوڑی ہے؟ کیا وہ تھوڑی دلیل ہے؟ یہ آپ علیہ السلام نے غیب کی خبر ارشاد کرتے ہیں۔ غیب کی خبر، سرکار عرب میں موجود ہے، صدیق اکبر یمن کے اندر موجود ہے، ملاقات اس یمنی عالم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا اس یمنی عالم کے ساتھ جو ملاقات وہ دلیل تھوڑی ہے؟ کہ حضور کون سے عالم کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو بے شمار عالموں سے ملا ہوں، آپ کس عالم کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا جس عالم نے میری بارگاہ میں لکھے ہوئے اشعار آپ کو، اشعار آپ کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور اپنا ہاتھ بڑھائیں، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا دیوانہ اور بندہ سلام بنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، اور بھی بے شمار ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے ابن اسیر نے سے نقل کیا اس میں غابہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ہم نے مطلب علماء سے بھی سنا ہے، کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کی کہیں نظیر نہیں بنتی۔ تو آپ کا جو محبت کا انداز تھا، کمال محبت کا انداز جو ہے اس کی ذرا وضاحت فرما دیں آپ علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کمال محبت کا معیار کیا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ معیار کی بات، اصول کی بات کرتے ہیں۔ کمال محبت کی معیار یہ ہے، کمال محبت کا معیار یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی اتباع کرے، اطاعت کرے، پیروی کرے، ہر معاملے میں، ہر لمحے اپنے محبوب کی یاد میں مگن رہے، محبوب کی یادوں میں مستغرق رہے اور محبوب کی اتباع اور پیروی کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ تو یہ کمال محبت کا معیار یہ ہے کہ محبوب کی پیروی کی جائے، اور محبوب کی پیروی کس انداز میں کی جائے؟ جس چیز کا حکم محبوب دے محب اس حکم کی تعمیل میں لگ جائے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب نے جب راہ خدا میں مال طلب کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو شاہراہ عشق کے سالکین دوڑ پڑتے ہیں، کوئی آدھے گھر کا مال لے آتا ہے، کوئی چوتھائی مال لے کے حاضر ہو جاتا ہے۔ جب صدیق اکبر کی بات آتی ہے تو آپ گھر کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ کے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب نے یہ نہیں پوچھا کہ اے صدیق لائے کتنا ہو، پوچھا یہ ہے، اب یہ ہے کہ کوئی اگر آدھا مال لے کے آیا، ہو سکتا ہے اس کا مال جناب صدیق اکبر سے زیادہ ہو، مقدار میں ہو سکتا ہے وہ مالدار زیادہ ہو۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ سوال نہیں کیا، عشق کے سودے ہو رہے ہیں، عشق کے سودے، سبحان اللہ، سوال یہ نہیں کیا کتنا لے کے آئے ہو، پوچھا جائے جا رہا ہے ما ابقیت لأہلک، اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سبحان اللہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے لائے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول ان کے لیے، گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب ایک خاص بات، ایک فقہ کا اصول بھی ہے
اور علماء فرماتے بھی ہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان بھی ہے کہ تم بجائے اس طرح کے اگر آپ کی نزع کی کیفیت ہے تو گھر کا سارا مال صدقہ کرنے کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، اگر آپ نے وصیت بھی کرنی ہے تو مال کے تیسرے حصے میں آپ کی وصیت جو ہے وہ جاری ہوگی، سارے مال میں سے آپ کی وصیت جاری نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا مال صدقہ کر دیں، لیکن یہاں سیدنا صدیق اکبر تو سارا مال لے کے آ رہے ہیں، یہاں پھر یہ بات کیسے ہوگی؟ تو احباب وقار سادہ سی بات ہے کہ شریعت جو ہے اس کے اندر زکوٰۃ 40 میں سے 1 روپیہ ہے، یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے، لیکن عشق اور محبت کی زکوٰۃ کا انداز جدا ہے۔ عشق اور محبت کی زکوٰۃ کیا ہے کہ جب محبوب مال طلب کرے تو پھر حکم یہ ہے کہ محب جو ہے وہ گھر میں سے 1 روپیہ بھی نہ رکھے، سب کچھ اٹھا کے اللہ کے محبوب کے قدموں میں نچھاور کرے۔ اور کمال محبت اگر اس سے بڑھ کر آپ کی تو ساری زندگی کمال محبت میں بسر ہوئی ہے۔ میں جب غار ثور کی بلندیوں پہ چڑھ رہا تھا، ان بلندیوں کے اوپر جو میرے جیسا نوجوان شخص 3-4 دفعہ میں نے وہاں پہ رستے میں قیام کیا، میں ٹھہرا، بیٹھا، پانی پیا، اب تو وہاں پہ رستے میں دکانیں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جب میں اوپر جا رہا تھا مجھے سیدنا صدیق اکبر کی وفائیں یاد آئیں، مجھے سیدنا صدیق اکبر کی محبت یاد آئی کہ سرکار کے پاؤں کو وہ نوکیلے پتھر تکلیف پہنچا رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے صدیق تجھ سے کیا نہیں برداشت ہوتا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاؤں میں پتھر چبھیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے صدیق پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ کیا سواری ہے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اور جب میں یقین کیجئے غار ثور کی بلندیوں پہ قدم رکھ رہا تھا تو میری زبان پہ بلا ساختہ یہ جاری تھا، یعنی ارادتاً نہیں، بغیر ارادے کے یہ الفاظ میری زبان سے ادا ہو رہے تھے کہ اے صدیق تیری وفاؤں پہ قربان جاؤں، تیری وفاؤں پہ قربان جاؤں، تو تنہا نہیں چڑھا، تو نے سرکار کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور تک پہنچایا۔ تو یہ کمال محبت ہے پھر صدیق اکبر رضی اللہ۔ سر جیسے آپ وضاحت کر رہے ہیں علامہ صاحب کہ مطلب وہ کیفیت ایسی کہ نوکیلے پتھر، اور ابھی تو راستے بن گئے ہیں، دکانیں ہیں، پانی پلانے والے بھی یقیناً ہوں گے، باقی بھی سارے معاملات ہیں، تو جو وہ رات تھی جس رات آپ علیہ السلام مطلب کہ ہجرت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے ہیں، تو وہ تو رات بھی ایسی تھی کہ ادھر مکے والے جو ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے، مطلب جان کا خطرہ بھی ہے اور سیاہ رات بھی ہے، اور پہاڑی پر بھی چڑھنا ہے جہاں راستہ بھی کوئی نوکیلے نوکدار پتھر ہیں۔ تو پہلے میں نے عرض کیا نا جی کہ ایک نوجوان مددگار ہوگا اور ایک بڑی عمر کا شخص مددگار ہوگا، وہ رات بھی بڑی عجیب تھی، اللہ کے محبوب نے اپنی بستر پر اس نوجوان کو لٹایا جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، یعنی جو گھر تھا، یعنی جو مکہ کی امانتیں تھیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے سپرد کی کہ آپ ان کی امین بن جائیں، صبح واپس کر کے تم بھی شہر مدینہ چلے آ جانا ہجرت کر کے۔ یہ جو اہل مکہ کی امانتیں تھیں وہ تو مولا کائنات کے سپرد کر دیں، اور جو رسالت کی خالق کائنات کی امانت تھی وہ صدیق اکبر کے حوالے کر دیں۔ صدیق اکبر رسالت کی امین ہے، لطف کی بات آپ نے کی، صدیق اکبر رسالت کی امین ہے، تو یہ کمال محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، علامہ صاحب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ جاری ہے، تو پروگرام کے اندر ہم نعت خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے اندر آج شامل ہوئے ہیں محمد عمران حنیف قادری صاحب، آپ ملوان سے تشریف لائے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ ایک پنجابی کا کلام ہے وہ پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دکھ ٹلے گا اے بابا زہرا، دکھ ٹلیندہ ہے بابا زہرا، دکھ ٹلیندہ اے بابا زہرا، دکھ ٹلیندہ اے بابا زہرا، لجن بھینا اے بابا زہرا،
بھج دے زمین تے آندے رخ بھی بھج دے زمین تے آندے رخ بھی بھج دے زمین تے آندے جد بلیندا اے بابا زہرا دا دکھ ٹلیندا اے بابا زہرا دا او قرآن حدیث حدیث بندا ہے سبحان اللہ او قرآن حدیث بندا ہے جو اکھیندا اے بابا زہرا دا جو اکھیندا اے بابا زہرا دا لجن بھیدا ہاں لجن بھیدا اے بابا زہرا دا لجن بھیدا اے بابا زہرا دا جادوگر کہن والی مائی دے سبحان اللہ بہت خوبصورت شعر ہے سبحان اللہ جادوگر کہن والی مائی دے بھار چیندا ہاں بھار چیندا اے بابا زہرا دا بھار چیندا اے بابا زہرا دا لجن بھیدا لجن بھیدا اے بابا زہرا دا دکھ ٹلیندا اے بابا زہرا دا سبحان اللہ اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کے لیے دعا گو ہیں محمد عمران حنیف قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں پنجابی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدح سرائی فرما رہے تھے سامعین جیسا کہ علامہ صاحب وضاحت کر رہے تھے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور ان سے محبت کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے جو میرا عشق کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ ان کے صحابہ کا ذکر کیا جائے اور پھر صحابہ میں سے بھی سب سے افضل صحابی بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو میرا دل کر رہا ہے کہ صحابہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو ہے وہ منقبت ان کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی بھی رضا حاصل ہو جائے اور اس کے محبوب کی رضا بھی حاصل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے ساتھ نعت خوان ایک اور بھی موجود ہیں محمد بلاول شہزاد قادری صاحب۔ بلاول صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر۔ تو آپ سے التجا کروں گا کہ آپ ہمارے پہلے بھی پروگراموں کے اندر آتے رہتے ہیں، یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ اس پروگرام کو جو ہے وہ رونقیں بخشتے ہیں دیگر ثنا خوانوں کی طرح، علماء کی طرح۔ تو آج ہمیں آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کوئی منقبت سنائیں۔ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، واقعی زمانہ نہیں جانتا زمانہ
زمانہ عظمت سے دیکھ دے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی علامہ صاحب میں نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں میں نے سب کا بدلہ واپس کر دیا ہے، ایک شخص کا بدلہ جو ہے وہ میں نہیں اللہ ہی دے سکتا ہے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب جنگ ہوئی تو حضرت صدیق اکبر صاحب جو ہیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لیا تھا، تو شاید اس نظریے کو پیش کرتا ہے کہ سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں بئی ضرورت گئے، اسلام نو جدوں بئی ضرورت گئے، اور رات میں بکھاوا صدیق دے صدیق دے چہرے تنور لے گئے بدولت صدیق دے او چہرے تنور لے بدولت صدیق دے، اور مننا جے خدا مننا رسول نو مننا جے خدا مننا رسول نو پھر مننی پوے گی تینوں امامت مننا جے خدا مننا رسول نو پھر مننی پوے گی تینوں امامت صدیق دے، اور ساڈے جسم شاکر نہیں خون گردا خون گردا کرنے سے واسطے عزت صدیق دے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے پوچھو رسول پاک ناظرین یہ تھے بلاول شہزاد قادری صاحب جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدحت سرائی فرما رہے تھے۔ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین قرآن مجید کلام الہی ہے، اور کلام الہی سے محبت جو ہے وہ اسلام کی اصل ہے۔ تو میں علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ قرآن پر عمل اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ تھا اس کی ذرا آج ہمیں وضاحت فرمائیں۔
آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بلاول عزیز القدر بلاول کی منقبت سے پہلے جی کہ سرکار کی اگر محبت حاصل کرنی ہے تو پہلے صدیق کی محبت جو ہے وہ بھی لازمی ہے. سبحان اللہ. میں انشاءاللہ جو آپ نے سوال کیے اس میں بھی آؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا اشارہ تھا بات کر کے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. پہلے ہم نے تذکرہ کیا اس غار ثور کا. تو غار ثور کی جب بلندی آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہاں بھی ہیں اول آپ ہیں، ثانی صدیق ہیں، لیکن اب غار بہت پرانی یا رسول اللہ مجھے نظر آتی ہے، اس کے اندر کوئی بچھو ہو سکتا ہے، کوئی سانپ ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا موذی جانور ہو سکتا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. حضور آپ یہاں پہ آرام کریں، میں غار کے اندر داخل ہوتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے عرض کروں گا آپ غار کے اندر تشریف لے آئیے گا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، سارے غار کی صفائی کی، سارے جو سوراخ تھے اپنے بدن کے کپڑے سے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھی اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غار صاف ہو گئی ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں. تو یہ ایک اشارہ ہے. آپ کہیں گے اس میں کیا اشارہ ہے؟ احباب وقار سادہ سی بات ہے، اگر آپ دل میں حضور کو بسانا چاہتے ہیں، حضور کی محبت بسانا چاہتے ہیں تو سادہ اور آسان طریقہ ہے اپنے دل میں صدیق اکبر کو بسا لیں. صدیق اکبر دل میں بسیں گے تو اندر سے قدرتوں کا صفایا کریں گے، اندر سے حسد اور بغض کا صفایا کریں گے. جب اندر سے صفائی ہو جائے گی دل میں تو جناب صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے حضور آپ کے اس غلام کا دل صاف ہو گیا ہے، آپ اندر کیا بات ہے. غار کو صاف کرنے کے اندر ایک اشارہ رمز یہ ہے کہ صدیق اکبر کی محبت دل میں بسا لیں، اللہ کے محبوب کی محبت تمہارے دلوں میں جاگزین ہو جائے گی. اور آپ نے بات کی قرآن پر عمل، کیا خوبصورت انداز ہے. سورہ نور جب سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ منافقین نے تہمت لگائی، اور جب تہمت لگتی ہے ان تہمت لگانے والوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جو سیدنا صدیق اکبر کا خالہ زاد بھائی تھا جس کا نام مستح بن اساسہ تھا. مسلمان تھا لیکن منافقین کی اس تہمت کا شکار آپ بھی ہو گئے اور آپ نے بھی چند باتیں کر دی. اور ان کی بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جب والد کا انتقال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کی پرورش کی. اچھا آپ ان کی کفالت کی ہے، انہوں نے اس کی کفالت جو تہمت لگانے میں شامل ہوئے مستح بن اساسہ جناب صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی لگتے ہیں. خالہ زاد بھائی کزن بھی ہیں، کزن بھی ہیں. اور آپ کوئی دوسرا بات کرے تو اتنا نہیں ہوتا، جب اپنا کرتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے. جی بالکل زیادہ. اور پھر وہ اپنا بات کرے جس کی کفالت آپ کر رہے ہیں، جس کے گھر میں راشن آپ کے گھر سے جا رہا ہے. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی آپ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں مستح بن اساسہ کی کفالت نہیں کروں گا. اچھا. اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ جو آپ کی پاکیزہ طاہرہ مطہرہ بیٹی کے حوالے سے تہمت کا شکار ہوتا ہے اور چیمے گوئیاں کرتا ہے تو ایک فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ یہ قسم اٹھائیں کہ آج کے بعد میں اس کی کفالت نہیں کروں گا. ادھر جناب صدیق اکبر نے قسم اٹھائی، ادھر خالق کائنات نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی. آیت کیا ہے؟ یہ وہ صدیق ہیں جن کی شان میں، جن کے سوچنے پر، جن کے انداز پر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا ہے. اور آیت کیا ہے؟ قربان جائیں اللہ رب العزت نے اس میں بھی سیدنا صدیق اکبر کی فضیلتوں کو بیان کیا. اور کیا ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو تم میں سے صاحب فضل ہیں اور وسعت والے ہیں، یعنی خالق کائنات نے اور وسعت والے ہیں. یعنی جناب صدیق اکبر کو خالق کائنات نے صاحب فضل بھی فرمایا اور صاحب وسعت بھی فرمایا. جو تم میں سے صاحب فضل اور وسعت والے ہیں انہیں یہ حق نہیں پہنچتا ان یؤتوا للقربى کہ وہ اس بات کی قسمیں اٹھائیں ان یؤتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ کہ وہ رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو دینے سے انکار کرنے کی قسمیں اٹھائیں. جو صاحب فضل اور وسعت والے ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی قسمیں اٹھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، چاہیے کہ وہ درگزر فرمائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ ہمارے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں آیت کے وہ بڑے خوبصورت ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ تم بھی تو نافرمانیاں کرتے ہو اور خدا سے امید لگائے بیٹھے ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہمیں معاف کر دے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں لیکن رب کی رحمت پہ ہمارا یقین کامل ہوتا ہے کہ خالق کائنات بروز قیامت ہمیں جنت میں مقام عطا کرے گا۔ جب تم خدا سے یہ امید لگائے بیٹھے ہو تو پھر جب کوئی لوگ تمہاری نافرمانی کر دیں، تمہارے حوالے سے برا بھلا کہہ دیں، تو تمہارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ تم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ جب تم خدا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو تو آج اپنا کلیجہ بڑا کرو، اپنا دل بڑا کرو اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ آج دنیا میں لوگوں کو معاف کرو گے، قیامت کے دن خدا تمہیں معاف کرے گا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ آیت سنی، اب قرآن پر عمل کا انداز دیکھو، فرمایا بلا واللہ انا لنحب ان تغفر لنا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمیں معاف کر دے، ہمارا خدا ہمیں معاف کر دے۔ فوراً آپ نے جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا، اور اس کے بعد جس طرح پہلے آپ مصطح بن اساسہ کی کفالت کیا کرتے تھے اسی انداز میں آپ نے کفالت شروع کر دی۔ تو قرآن پر عمل کا انداز یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بندے کو جو ہے قارون نہیں بن جانا چاہیے، فرعون نہیں بن جانا چاہیے۔ انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اگر تم رب کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہو کہ خدا کی رحمت تجھے معاف کر دے تو لوگوں کو معاف کرنا بھی سیکھو، خدا تمہیں معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک دن اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ نہ سابقہ انبیاء کے اصحاب میں سے کوئی صدیق اکبر سے بڑھ کر ہے اور نہ میرے صحابہ میں سے کوئی صدیق اکبر سے افضل ہے۔ یعنی میری امت میں سے سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی بعد از انبیاء بالتحقیق جناب افضل البشر بعد الانبیاء، بعد از انبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سرکار کا فرمان ہے کہ میری امت پر سیدنا صدیق اکبر کی تعظیم اور محبت جو ہے وہ واجب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرے میری امت جو ہے۔ اور کیوں افضل ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بے شمار روایات ہیں، بے شمار وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے میں صرف ایک مختصراً، چونکہ وقت بہت شارٹ ہے، ایک مختصر حضرت سلمان بن یسار جسے ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 360 اوصاف ایسے ہیں کہ ان 360 اوصاف میں سے اگر کسی بندہ مومن کے اندر ایک وصف بھی پایا جائے تو اس ایک وصف کے بدلے میں خالق کائنات اس بندہ مومن کو قیامت کے دن جنت میں مقام عطا کرے گا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ وہ جنت کی جو طلب تھی جناب صدیق اکبر کو، یہ آج کے میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ایک عجیب کیفیت ہماری محافل کی بن گئی ہے کہ ہم جنت کے ٹکٹ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور جنت جو ہے اس کو پتہ نہیں کس کس انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، وہ صدیق اکبر جنہیں اللہ کے محبوب نے بارہا جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، بلکہ 5 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی محنت کے بلبوتے پر اسلام قبول کیا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ ان 360 اوصاف میں سے کیا کوئی ایک وصف جو ہے وہ خلیل النبی میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ میرے اندر بھی وہ ایک وصف کیا پایا جاتا ہے یا نہیں ان 360 اوصاف میں سے؟ یعنی اس سوال کے بیک گراؤنڈ میں، اس سوال کی کیمسٹری میں اگر آپ جائیں نا، فلسفے میں جائیں، تو وہ جنت کی طلب آپ کو پیچھے نظر آئے گی۔ جس جنت کی طلب سے آج ہمارا جو نعت خوان ہے وہ ہمیں دور بھگا رہا ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ان 360 اوصاف میں سے کوئی وصف میرے اندر بھی پایا جاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا،
اے خلیل النبی، اے اللہ کے نبی کے خلیل، تم تو ایک وصف کی بات کرتے ہو نا، وہ جو 360 اوصاف ہیں اللہ رب العزت نے 360 کے 360 اوصاف تیرے اندر بھی شامل کر دیے ہیں، وہ سارے کے سارے تیرے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جس کے اندر ایک وصف پایا جائے وہ تو جنتی ٹھہرے، اور جس کے اندر سارے اوصاف پائے جاتے ہیں اس کے جنتی ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی شک کرتا ہے تو گویا وہ صدیق اکبر کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر رہا، اپنے ایمان میں شک کر رہا ہے۔ ناظرین، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں کہ 360 اوصاف جنتیوں والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار ہوگی کہ آپ مجھ سے داخل ہو جائیں اور آپ مجھ سے داخل ہو جائیں۔ علامہ صاحب، آپ نے یہ پچھلے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے ایک لفظ جو ہے وہ بولا ہے خلیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے تو خلیل کے حوالے سے ایک ہی خلیل سنا ہے ہماری ناظرین نے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل۔ تو یہ خلیل النبی یہ کیسے، مطلب کہ یہ لفظ واقعی نیا ہوگا ناظرین کے لیے بھی۔ اللہ کے محبوب کے 2 فرامین ہیں، ایک ہیں خلیل اللہ جو کہ ابراہیم خلیل اللہ، ان کی دلیل تو قرآن میں موجود ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور خلیل النبی کے حوالے سے 2 روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت مشکات شریف کی ہے جس میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو جناب صدیق اکبر کو خلیل بناتا۔ یہاں پہ لو کی بات ہے، شرط کی بات ہے، اگر خلیل بناتا۔ ایک روایت یہ ہے، جبکہ اس کے بعد دوسری روایت ہمیں جو ابن حجر مکی نے روایت کی ہے الصواعق المحرکہ کے اندر، وہ ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائے ان اللہ اتخذ لی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے میرے لیے بھی ایک خلیل بنایا ہے، جس طرح اللہ کا خلیل ابراہیم ہے اسی طرح اللہ نے ایک میرے لیے بھی خلیل بنایا ہے۔ تو وہ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ خَلِيلِي، واحد متکلم کا صیغہ آپ سمجھتے ہیں، میرا جو خلیل ہے وہ کون ہے؟ ابا بکرن، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور خلیل اسے کہا جاتا ہے اس محبت کو کہ جس میں محب کی دل کے اندر محبوب کی محبت کے علاوہ کوئی اور محبت سمائی ہی نہیں، یعنی محبوب کی محبت دل میں رچ بس جائے، اس محبت کو، اس محب کی محبت کو خلت اور خلیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ علامہ صاحب، آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیل کے مرتبے پر فائز تھے، تو ویسے ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا اور سنا ہے ہمارے ناظرین نے اور ہم نے، تو ان کو تو کافی ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کبھی آگ میں ڈالا گیا، کبھی کوئی آزمائش آ رہی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنا خلیل منتخب فرما لیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آزمائشیں، جو ان کی تنگیاں اور ہارڈشپس ہیں، ان کو بیان فرمائیں ذرا۔ آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں سوالات کو ساتھ تطبیق دے رہے ہیں کہ اگر خلیل اللہ ہیں ان کو تو آزمائشوں سے گزرنا پڑا کہ کبھی نار نمرود میں پھینکوایا جا رہا ہے، اور کبھی چھری تلے اپنے ننھے اسماعیل کو رکھا جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے وطن چھڑوایا جا رہا ہے، کبھی اپنے گھر کی صحرا میں جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کرنے سے جو ہے وہ روح انسان کانپتا ہے، اور کبھی اپنے گھر کی تعمیر کروائی جا رہی ہے۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں کہ کہیں میرا خلیل جو ہے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے نار نمرود سے بھاگتا تو نہیں ہے، کہیں اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا کہ کہیں بیٹے کی محبت میں میری محبت سے بھاگتا تو نہیں ہے، کہیں مال لے کر آزمایا۔ لیکن خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا تو میرا خلیل جو تھا وہ آزمائش میں کامیاب ہوا، فَأَتَمَّهُمْ، وہ کامیاب ہوا۔ تو اسی طرح آپ نے سوال کیا کہ خلیل اللہ کو تو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کیا خلیل النبی جو صدیق اکبر ہیں، اللہ کے نبی کے خلیل ہیں، کیا ان کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے؟ جی بالکل، جس طرح خلیل اللہ آزمائشوں سے گزرے ہیں اسی طرح جناب صدیق اکبر بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ ہم موازنہ اس انداز میں نہیں کر رہے کہ وہ نبی ہیں اور صدیق اکبر حضور کے صحابی ہیں، نعوذ باللہ، نبی کا رتبہ صدیق اکبر سے بہت بلند ہے۔ آزمائش جو تطبیق ہے وہ آزمائشوں کے حوالے سے ہے، ادھر جان کی آزمائش تھی، ادھر بھی جان کی آزمائش غار ثور میں ہے۔ ادھر سانپ نے
دستک دی، ایڑی پہ دستک دی، اور زبان حال سے سانپ کہتا ہے اے صدیق ایڑی اٹھا لے، میں مارے غار ہوں، میں ڈستا ہوں تو موت ہے۔ تو صدیق اکبر نے بھی زبان حال سے جواب دیا کہ اگر تو مارے غار ہے تو میں یار غار ہوں، اگر تو اپنا کام نہیں چھوڑتا میں اپنا کام کیسے چھوڑوں۔ تو جان کی آزمائش ہوئی کہ کہیں صدیق جان کی پرواہ کرتے ہوئے میری محبت سے بھاگتا تو نہیں ہے۔ پھر حباب جی وقار مال کی آزمائش ہوئی، آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا کہ میری محبت جو ہے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا۔ اور غالباً ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر نے سنا فبقا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر رونے لگ گئے اور عرض کیا حضور میں اور میرا مال، یا رسول اللہ میرا کیا ہے، یہ تو سب کچھ آپ کا ہے۔ تو مال بھی قربان کیا، مال کی آزمائش میں سے گزرے، اس میں بھی خلیل النبی کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اولاد کی محبت میں یہ آزمائش بھی آپ پر گزرتی ہے۔ بدر کا میدان ہے، آپ کے بیٹے کہتے ہیں والد محترم 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی، میں چاہتا تو سر قلم کر سکتا تھا لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے جلال میں اور فرمایا بیٹے تو نے تو 3 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑا تھا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اگر تیری گردن میری تلوار کی زد میں آتی ایک مرتبہ بھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اب عابد وقار تو محترم ناظرین، اگر خلیل اللہ آزمائشوں میں گزرے ہیں تو خلیل النبی بھی آزمائشوں میں گزرے ہیں، مال کی آزمائش بھی، جان کی آزمائش بھی، اولاد کی آزمائش بھی، اور وطن چھوڑنے کی آزمائش بھی، اور پھر تعمیر کعبہ کے اندر خلیل اللہ کام کر رہے ہیں، اور ادھر تعمیر مسجد نبوی کے اندر جناب صدیق اکبر اپنا مال پیش کر رہے ہیں۔ سہل اور سہیل سے اپنا مال دے کر وہ زمین خریدتے ہیں، اور مسجد نبوی کی جو ہے وہ آج جو بھی وہاں سجدے کرتا ہے، لوگ وہاں پہ بھی کچھ جا کر تانے دیتے ہیں اور وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہاں جو بھی کوئی سجدہ کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ جناب صدیق اکبر کو آج بھی ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ مال وہ جگہ خریدی ہوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ہم نے جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، انہوں نے اتنی بڑی آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہیں، اس کے بعد اللہ نے ان کو رتبے بھی اتنے زیادہ دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس پاؤں جو ان کے جہاں پر پاؤں مبارک لگے ہیں اس کو اللہ نے مصلی بنانے کی نماز کا جو ہے وہ حکم فرما دیا کہ وہاں پر پڑھیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے یہ ایک تشنا جو ہے یہ ایک رکھنا رہ گیا ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ خلیل اللہ کو بھی آزمایا گیا اور خلیل النبی کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تو خلیل اللہ کا انعام کیا ہے؟ خلیل اللہ کا انعام کیا ہے؟ جب بھی کوئی آزمائشوں سے گزرتا ہے تو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کا انعام کیا ہے؟ قرآن کے اندر خدا نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یہ خلیل اللہ کا انعام ہے۔ اب آزمائشیں بھی سیم ٹو سیم ہیں، برابر کی ہیں، اور انعام ہے خلیل اللہ کا انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا امام بناؤں گا، اور خالق انعام سے نواز رہا ہے اس لیے کہ خلیل اللہ ہیں۔ اور خلیل النبی جب آزمائشوں میں سے کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے انعام میں کیا عطا فرمایا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری شریف کی 678 نمبر حدیث مبارکہ، فرمایا صدیق اکبر سے جا کر فرمائیں کہ وہ میرے صحابہ کی امامت فرمائیں۔ ادھر بھی انعام میں امامت ملی ہے، ادھر بھی خلیل النبی کو انعام میں امامت ملی ہے۔ اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ میں تو امام بن گیا، میری ذریت کا کیا بنے گا، میری آل اولاد کا کیا بنے گا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو ظالم ہو جائے اسے ہم امام نہیں بناتے، اسے ہم امام نہیں بناتے۔ گویا یہ خالق کائنات کا اصول ہے کہ جو ظالم ہو، جو غاصب ہو، جو ڈاکو ہو، جو لٹیرا ہو، اسے خالق انعام نہیں بناتے۔ پھر صدیق اکبر کو امام بنایا ہے تو جناب اللہ کے محبوب نے امام بنایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ نہیں جناب صدیق اکبر نے فلاں مقام پہ غصب مال غصب کیا تھا، فلاں مقام پہ آپ غاصب بنے تھے، آپ ڈاکو بنے تھے، نعوذ باللہ، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے
ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ اعتراض جناب صدیق اکبر کی ذات پہ نہیں ہے، یہ اعتراض اللہ کے نبی کی ذات پہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے ایک غاصب کو امام بنایا جسے خدا امام نہیں بناتا، اللہ کے محبوب نے امام بنایا۔ تو جب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ فدق کے معاملے میں پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر نے غصب کیا تھا، یہ کیا تھا، اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو گویا اعتراض آپ صدیق اکبر کی ذات پر نہیں کر رہے، اللہ کے محبوب کی ذات پر کر رہے ہیں، جنہوں نے جناب صدیق اکبر کو امام بنایا تھا، اور امام اسے بنایا جاتا ہے جو ظالم نہیں ہوتا، جو غاصب نہیں ہوتا، جو غاصب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ بات سے بات نکلی، آپ نے ابھی وضاحت فرمائی ہے، یہ ساتھ میں لاسٹ والی پوائنٹ کے اندر اہل بیت کے حوالے سے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب سی جو ہے وہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، کس کے محرکات کافی سارے ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ یہ وضاحت فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ ان کی تعلق داریاں آج اگر آپ وضاحت فرما دیں گے ان کی، تو یہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے سمجھنے میں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، تھوڑا موضوع سے تھوڑا ہٹ کیا، لیکن بڑا اچھا سوال ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، بالکل ضرورت ہے۔ آج جتنے فتنے پیدا ہو چکے ہیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے امت کو اس چیز کی۔ بے شک۔ اس میں چونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں مختصراً 2-4 پوائنٹ آپ احباب کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ سب سے بڑا رشتہ جو سیدنا صدیق اکبر کا خاندان رسالت کے ساتھ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کی جو محبت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی اور زوجہ کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد نہیں تھی۔ تو سب سے پہلا رشتہ یہ بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خاص رشتہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اور ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن اور ایک بیٹے کا نام محمد، محمد سے پھر آگے بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے قاسم، اور عبد الرحمن سے آگے ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے اسماء۔ ایک سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ جو ہیں پوتا اور پوتی بن گئے، تو سیدہ اسماء اور حضرت قاسم، سیدہ اسماء اور جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے، آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ جب آپس میں نکاح ہوتا ہے تو اس میں سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ام فروا ہے۔ کیا نام ہے؟ ام فروا۔ اور ام فروا جو ہے یہ زوجہ بنتی ہیں، یہ بیوی بنتی ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام باقر اور ام فروا کے بطن سے جو آگے بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی بالکل، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی حوالے سے ایک فرمان بھی ہے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ جناب صدیق اکبر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، ایک مرتبہ عبد الرحمن اور اسماء اس نسبت سے، اور ایک مرتبہ محمد اور آگے بیٹا قاسم، اور قاسم پھر آگے جا کر اسماء اور قاسم کی شادی ہوئی، ادھر سے بھی فروا اور فروا ادھر سے بھی بنتی ہیں، تو 2 مرتبہ صدیق اکبر نے مجھے جنا ہے، یعنی صدیق اکبر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں نانا لگتے ہیں۔ تو جو رشتے میں اتنے قریب ہیں، نانا لگتے ہیں، تو پھر ہمیں اگر اعتراض بنتا ہے ہم ان کے ایمان پہ شک کریں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور بھی بے شمار اس طرح کی روایات ملتی ہیں اس خاندان کی، خاندان صدیق اکبر کی خاندان رسالت کے ساتھ جو تعلق داری اور رشتہ داری اور محبت کے جو پیمانے ہیں وہ بے شمار ہیں، وہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں جناب صدیق اکبر کی شان صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں
जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। खूबसूरत बात है। जनाब सिद्दीक अकबर की बोली बोल रहे हैं। तो सिद्दीक अकबर हाज़िर होते हैं तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आपसे सोना कोई नहीं। ये सिद्दीक अकबर की बोली बोल रहे हैं। जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। तुम सा तो हंसियाँ आँखने देखा नहीं कोई ये शान लताफत है, साया नहीं कोई ये शान लताफत है, साया नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। इंतहाई काबिल वो शेर है, वो शेर है, वो शेर है। ऐ ज़र्फ़े नज़र मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई सरकार का जलवा है। और आखिरी शेर, आखिरी शेर, आखिरी शेर समाप्त कीजिए। बड़ा खूबसूरत शेर है, शेर है, शेर है। एज़ाज़िए हासिल तो हासिल है ज़मीं को एज़ाज़ हासिल है तो हासिल है ज़मीं को अफ़लाक पे तो गुंबदे अफ़लाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। अनफ़ियत शुआ सखा का आतम
हाँ